الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے ما جاء فی عذاب القبر، عذاب قبر کا بیان۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اقعد المؤمن فی قبرہ اتیا، جب ایک مومن آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ثم شہد، پھر وہ گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا نظر آتا ہے۔ فذلک قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ اصل میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو عذاب قبر کا قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گڑھا ہے نا جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، اس میں نہیں عذاب ہونا، وہ برزخی زندگی میں عذاب ہونا ہے۔ بلکہ عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ نے قرآن میں نام بھی ذکر کیا ہے، ہم ہی مسلمان ہیں، باقی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہی اصل مسلمان ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین۔ ان کے آگے مزید دو گروہ ہیں، اس مسلمانوں کے گروہ کے آگے پھر دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک عذاب قبر کا قائل ہے اور دوسرا عذاب قبر کا قائل نہیں ہے۔ برکف یہ ضمن بات بیچ میں آ گئی۔ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی قبر میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے، وہ عذاب کی کیا صورت ہے یہ اللہ جانے یا جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح و شام ان کو وہ آگ کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں، آگ کا عذاب ان کو ہو رہا ہے، وہ تو گل سڑ گئے ہوں گے، وہ تو گل سڑ گئے ہوں گے، تو عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ برزخی زندگی میں وہ تو ایک معاملہ ہے ہی ہے، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور اس عذاب کی وحشت بہت ہے، اس کی دہشت بہت۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ جسم کے تمام منتشر اجزاء کو جمع کرنے پر قادر ہے اور اس میت کو، اس مرنے والے کو اس کے جسم سمیت بھی عذاب دینے پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو سر کے بال چلائے گا، ہم تو پاؤں کے بال چلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سر کے الٹے کر کے چلائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول الٹے؟ جو اللہ تعالیٰ پاؤں پہ چلا رہا ہے وہ سر پہ بھی چلا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ انسان کے یہ جو اعضاء ہے نا، اس کی زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ حضرت انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہ گواہی دینے کا کیا طریقہ کار ہے یہ اللہ ہی جانے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے قبر کے اندر عذاب دینا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ہم اللہ سے دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کو اس عذاب قبر سے بچا کے رکھے۔ بڑی گھاٹی مشکل ہے بھائیو، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اگلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں جہاں مشرکین مرے پڑے تھے، بدر کے میدان میں، بدر کے کنویں میں، جب ان کی لاشیں وہاں پہ پھینکی گئیں، آپ نے فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا، ہاں سناؤ بھائی، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا سچ پایا اس کو؟ اللہ نے فرمایا تھا نا، نبی علیہ السلام نے بدر کے میدان میں نا رات کے وقت میں جس دن معرکہ ہونا تھا اس سے پہلے آپ نے نشان لگا دیے تھے کہ یہاں یہ مرے گا۔ کفار کے بارے میں آپ نے پیش کی فرما دیا، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی کہ یہاں یہ کافر مرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت والی زبان مبارک سے، وحی والی زبان مبارک کے بغیر آپ اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پیشین گوئی اور آپ کی نشاندہی سیم وہی ثابت ہوئی، جو وہاں پہ جہاں موجود تھا آپ نے فرمایا تھا وہ وہی قتل ہوا۔ اور جب ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں کے اندر پھینکا گیا تو آپ نے ان کی میتوں کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا سچ کر کے دکھایا؟ فقیل لہ اتدعو امواتا، آپ سے کہا گیا کیا آپ مردوں کو یہ کہہ رہے ہیں؟ فقال ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے میری آواز ان تک پہنچا دی ہے اور یہ اب حسرت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، لیکن آگے سے اب یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سننے اور سنانے کی کیا کیفیت ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ ایک حدیث رہ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الآن انما کنت اقول حق، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت ان کو سن رہا ہے جو میں سنا رہا ہوں نا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جسے چاہے سنا دے، آپ نہیں قبروں میں کسی کو سنا سکتے، آپ کسی کو سنا نہیں سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے صرف وہی چیز سن سکتے ہیں جو اللہ سنائے۔ یہ کہنا کہ یہ ہماری پکار بھی سنتے ہیں، ہمارا پکارنا سنتے ہیں، ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں، اچھا عجب کہانی، عجب رام کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں، تمہاری کوئی سنتے ہیں؟ کہنے لگے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے دیکھا لہذا ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ آپ آج کے اس بندے کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سر جھکاتا ہے، آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ جو دنیا سے چلا گیا ہے یہ کوئی بات سنتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس زبان میں پکارو ہر زبان میں سنتے ہیں۔
زندگی کے اندر عالم یہ ہے، یہاں سے اگر کوئی صاحب مجھے آواز دے نا کوئی بات کرنے کے لیے، اور یہاں سے بھی آواز آ جائے، تو میں کیا کہوں گا؟ آپ ذرا تھوڑا سا خاموشی اختیار کیجیے، مجھے پہلے ان کی بات سن لینے دیں۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ ایک وقت میں 2 آدمیوں کی بات میں نہیں سن سکتا، لیکن دیکھیں کیسی یہ عجیب کرامت ہے کہ مرنے کے بعد میں ہر ایک کی ہر بولی میں آواز سن رہا ہوں۔ کمال ہے۔ زندگی کے اندر مجھے اردو بھی صحیح نہیں بولنی آتی، سمجھنی بھی نہیں آتی، اردو کے کئی الفاظ میری عقل سے اوپر سے گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ پنجابی کے بھی بعض لفظ مجھے سمجھ نہیں آتے، عربی انگلش تو بات کی باتیں، لیکن مرنے کے بعد ہر زبان مجھے آ رہی ہے۔ کیسی بات؟ ہر زبان مجھے آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاصہ صرف مالک الملک کا ہے کہ پوری دنیا مل کے اسے پکارے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، جس مرضی زبان میں پکارے وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اسی نے تو زبانیں پیدا کی ہیں۔ انسان بے اختیار، ہمارے مربی شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، انسان با اختیار اتنا ہے اس نے جہاز بنا لیے، ہواؤں میں اڑ گیا، تیلی کے ساتھ سفر طے کرنے والے بہت سارے آلات بنا لیے، بے بس اتنا ہے کانوں کے اندر روئی ڈال لے، اچھی طرح ڈال لے، اندر تک اس کو داخل کر لے، لیکن پھر بھی ہلکی ہلکی آواز آتی رہے گی، وہ مکمل طور پر اپنے کان کو بند نہیں کر سکتا، جتنی مرضی کاٹن ڈالے، روئی ڈالے، بے اختیار ہے۔ با اختیار ایک طرف، دوسرا بے اختیار اتنا ہے کہ اپنا گزرتا ہوا وقت نہیں روک سکتا۔ دکھائیں کو بندہ اپنا گزرا ہوا وقت روک لے، بندہ بوڑھا ہو گیا اور اب خود اپنے آپ کو پھر جوانی میں کنورٹ کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں، بے اختیار۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے، یہ اختیارات صرف مالک الملک کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جس کو میں سناؤں گا وہی سنے گا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے، ہر مردہ نہیں سنتا، ہر مرنے والا نہیں سنتا۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، فذکر فتنۃ القبر التی یفتتن فیہا المرء، آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس سے آدمی کی آزمائش کی جائے گی۔ کیا ہوا؟ فلما ذکر ذلک، جب آپ نے قبر کے فتنے کے بارے میں ذکر کیا، زج المسلمون زجتن، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی، رونا شروع کر دیا۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے سامنے قبر کا تذکرہ ہو، قبر کے فرشتوں کے بارے میں تذکرہ ہو، قبر کے عذاب کا ذکر ہو، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب مولوی تے ہر والے ڈراؤندے ہی رہتے ہیں، انہوں نے ڈرون تو علاوہ اور کم، خوشخبریاں سنایا کرو۔ بھائی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ کو قبر کے بارے میں بتا ہی رہے ہیں۔ یہ بیلنس رہے گا تو ویری نا، ایک طرف خوشخبری ہے ایک طرف ڈراوا بھی تو ہے نا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان نام ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید ہے، دوسری طرف اللہ کے عذاب کا خوف۔ نہ تو بالکل امید سے رہنا کہ مجھے تو اللہ نے بخش ہی دینا ہے، میں تو ڈائریکٹ جنتی ہوں، نہیں، ایسی کیفیت بھی نہیں، اور بالکل بے خوف ہو جانا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا، معاذ اللہ۔ یہ دونوں کیفیتیں ٹھیک نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے ساری دنیا کو جنت میں داخل کر دیا ہے، صرف ایک بندہ جس کو میں نے جنت میں داخل نہیں کرنا، مجھے ڈر ہے وہ کہیں میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ میں نے پوری دنیا کو جہنم میں پھینک دینا ہے، صرف ایک آدمی کو جنت میں داخل کرنا، تو مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت، الایمان بین الرجاء والخوف۔ ایمان نام ہے امید کا اور اللہ کے عذاب کے خوف کا، کہ ایک طرف انسان اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ مجھے امید ہے میرا مالک میرے ساتھ معاملے اچھے کرے گا، اور دوسری طرف اللہ کا خوف بھی رہے کہ اگر میں نے اس کی بغاوت کی تو وہ مجھے پکڑ لے گا۔
او جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بھائی اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، یہ بھی مالک نے ہی فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ قبر کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو سن کے تو دل رونا چاہیے، ہل جانا چاہیے کہ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں میں نے مر کے آنا ہے۔ اور موت آپ جانتے ہیں کہ اس سے کسی کو راہ فرار نہیں۔ انسان جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، کیا اس طرح کہنے سے وہ بچ جائے گا؟ پیچھے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بیل کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھ آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ کہا اللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر موت ہے، اس سے راہ فرار نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر موت کا ڈر رہتا ہے، قبر کا تذکرہ ان کے سامنے رہتا ہے کہ میں نے ایک دن مر کے یہاں پہ آنا ہے، وہ کبھی بھی رب العالمین کی بغاوت نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ میں نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو میں نے جواب دینا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے جو ہے وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جب کہ سورج جو ہے وہ غروب آفتاب ہو چکا تھا۔ فسمع صوتا، آپ نے ایک ہولناک آواز سنی، فقال یہود تعذب فی قبورها، کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کے لیے عذاب قبر ثابت ہوا تو مشرکین کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ ان کا کفر یہودیوں کے کفر سے کہیں زیادہ ہے کہ یہودی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے اور کافروں نے تو نبی علیہ السلام کو مانا ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز میں آخری تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، تو ہمیں تو بھائی اپنی نمازوں کے بعد بھی ہم یا نماز سے پہلے بھی دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ معاملہ کوئی ہلکا سا نہیں ہے، یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں۔ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے، ہم اتنی کوئی قوت نہیں رکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حساب دے سکیں۔ ہم تو آج یہ دن گزارا ہے، کل کے دن ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے آج کے دن میں کیا کچھ کیا ہے، ہمارا حافظہ تو اس طرح کا نا۔ تو پوری زندگی کا اس مالک کو حساب دینا بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے رب سے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ جن 70,000 لوگوں کے بارے میں تیرے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔